بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن چینل سے میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن انڈسٹری، اسٹیج اور ریڈیو کی ایک ایسی آواز خاموش ہو گئی، اس دنیا سے ان کا سفر جو ہے وہ ختم ہوا۔ محمد کبھی خان کا یہاں وان کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا رب کریم کبھی خان صاحب کے درجات کو بلند کرے، انہیں اپنی جوائے رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ ایک ایسا نام پاکستان کی انڈسٹری کا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ان کی اداکاری، ان کی صداکاری ایسی کہ لوگ ان کی مثال دیں۔ جو ان سے کبھی ایک بار بھی ملے وہ ان کی محبت کو یاد کرتے ہیں۔ کوپر مسجد مساگا میں آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ یقیناً یہ ان سے عوام کی محبت کا ثبوت ہے۔ کوئی ایک بار جو ملا پھر ان کو یاد ہی کرتا رہا۔ گاہی بگاہی ان سے ملاقاتیں رہیں اور ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ ان کی آج تدفین کر دی گئی اور برامپٹن کے کارنر میں مساگا کے کارنر پہ جو سیمیٹری ہے، قبرستان ہے، ان میں جو ہے ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں، تدفین کی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں بہت سی خیالات کا اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ کیمرامین صابر گائے یہاں موجود تھے۔ آئیے ایک ٹی وی رپورٹ دیکھتے ہیں، اسے آپ کے لیے پیش کریں ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن چینل سے، اور آؤٹ ڈور ریکارڈنگ صابر گائے کی۔ انسان نے کبھی خان صاحب ایک عظیم انسان تھے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی لوگ انہیں پہ جانتے تھے۔ انہوں نے جو کام بھی کیا اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیا، اور اس کے اندر خیر کا پہلو تھا جس کو لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب سے کل ان کے موت کی خبر عام ہوئی، مجھے جن سے بھی واسطہ پڑھا ان کے بارے میں کلمہ خیر سننے کو موقع ملا۔ اور آپ اتنے حضرات جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے کلمہ خیر کہا جائے، کیونکہ اپنی زندگی کے اندر خیر اور بھلائی بنانے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ہم سب نے جانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب نے جانا ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ ہمیں قبرستان منو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو روزمرہ زندگی کا جائزہ لیتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرے کیسے معاملات تھے، میرے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، میرے دین کی عزت، میں نے اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا یا نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو کھولا یا نہیں کھولا، میرے پڑوس میں ایک بیوہ تھی، میرے پہلو کے اندر جو یتیم بچے تھے، آیا ان کے لیے ان کے ساتھ میں نے شفقت کا معاملہ کیا۔ سونے سے پہلے وہ اپنا جائزہ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقل مند ہے۔ اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر کرتا ہے، اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے، اور جو دوسروں کی جیب سے کچھ نکالتا ہے، جو دوسروں کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر اب اس بات پر یعنی عادی ہو جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کا احتساب کرتا ہے، کل اس کا جو اللہ کے ہاں وہ اس کا احتساب جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں عدنان خان اور مہران خان اور ان کی بہنیں اور جو عزیز ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق ان کی زندگی کے اندر ہمارے اوپر فرض کیے نا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہمارے اوپر باقی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے لیے استغفار کا سوال کیا جائے، اور انہوں نے کوئی پرامیس کیا ہوا ہے تو اس پرامیس کو پورا کیا جائے، اور ان باپ کے یا ماں کے جو امیجیٹ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ صلہ رحمی کے اندر ہے کہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوا جائے، اور اگر ان کی فائنینشلی سپورٹ کی جا سکتی ہے تو وہ بھی کی جائے۔ اور آخری بات جو ہے کہ بابا کے جو ماما کے جو دوست ہیں ان کی اسی طرح رسپیکٹ کی جائے جس طرح دنیا کے اندر وہ خود اپنے یعنی زندگی میں اپنے دوستوں کی جو ہے رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کو آنر دیتے تھے۔ یہ مرنے کے بعد حقوق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیں فرمایا ہے۔ جی اب ہم نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھوڑی سی جگہ جس سے آپ آگے سے پلیز اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. کیمرامین صابر گایا کے ساتھ اس وقت ہم کوپر مسجد مساگا میں موجود ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑی شخصیت جناب کبھی خان صاحب کا انتقال ہو گیا. آج ان کا نماز جنازہ ادا کر کے ابھی لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑی شخصیت کہ جن کو ہر شخص نے, اور آج اتنے لوگ یہاں موجود ہیں, جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہ ان سے محبت کا اظہار ہے. اللہ رب کریم کے نیک بندے ہم یقیناً کہیں گے کہ وہ تھے. اللہ رب کریم ان کو جوار احمد میں جگہ دے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آج جو نماز جنازہ کی ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے, اور ہمارے ساتھ ہیں کیمرامین صابر گایا اور عظیم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملٹن سے. رضوی صاحب, کبھی صاحب کے حوالے سے یہاں پہ اکثر ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ سب سے رشید بھائی جو بات ہے, ان کی ایک شفیق انسان تھے اور محبت بھرے, اور اسی انداز میں ملتے تھے کہ جس طرح آپ فیملی ہیں ان کے لیے سبھی. اور آئی تھنک کہ پوری کمیونٹی ان کی فیملی تھی, اور کمیونٹی نے بھی ان کو اسی طرح سے اڈاپٹ کیا انہوں نے جیسے کمیونٹی کو اڈاپٹ کیا. اور ماشاءاللہ جو ان کا کردار ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ایز این ایمبیسڈر فار آرٹس اینڈ کلچر, آئی تھنک وہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا. اور ان کے جو کردار پاکستان کے اندر بھی انہوں نے جو کیے, جیسے اندھیرا اجالا تھا, وہ ایسے ایک جس میں ایک اصلاحی اور اخلاقی پہلو تھا, اور اس سے پوری قوم نے آئی تھنک ایک سبق بھی سیکھا اور ان کو بھی پہچانا, ان کے کردار کو نے اس کو جو ہے بالکل اس کو کہتے ہیں کہ جاویداں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. اس موقع کے اوپر ہماری سب کی دعائیں, قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری پوری کمیونٹی کو ان کے اس مشن کو جاری رکھنے میں ہمیں بہت شکریہ. اور جناب جیسے ذکر کیا انہوں نے اندھیرا اجالا کا, بہت سے ڈرامے ان کے ہیں. ان کی شخصیت ایسی تھی, ان سے ملاقات یہاں اکثر رہتی تھی. کینیڈا گاہے بگاہے وہ آتے رہتے تھے. ان کے بیٹے عدنان کا بھی ہیں, مہران کا بھی ہیں, ان کے ساتھ ملاقات رہتی. بہت شفیق شخصیت, اور ہمیشہ ان سے ہم نے سیکھا. یقیناً ان کی شخصیت, ان کا کام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ابھی تھوڑی دیر میں باقی جو دوست یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں قبرستان میں, ان کے تاثرات آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. کیمرے میں ہمارے ساتھ ہیں صابر گایا. جی السلام علیکم. جی سہیل خان میرا نام ہے, جیسا آپ جانتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لاس ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد آج ہم نے مسجد میں ان کے نماز جنازہ میں دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی نیک انسان ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری وقت تک ہاتھ پیر ان کے چلتے رہے, اور ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے کہ 80 سال کی عمر میں بھی کام کرتے ہوئے گئے. ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اندر کہ ان کے ابھی بھی چند ڈرامے جو ہیں وہ پروڈکشن میں. میرے ساتھ میرے کزن شاد کھڑے ہوئے ہیں. شاد بھائی کیا کہیں گے آپ, اکاؤنٹنٹ ہیں بیسیکلی. بہت ہی ہر طرح. دوبارہ جی السلام علیکم. جی کبھی صاحب کو ہم لوگوں نے ساری زندگی کام کرتے ہوئے دیکھا, اور میں صرف میں ہی نہیں, میری پوری فیملی ان کو بہت پسند کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کی جو گناہ ان کے معاف فرمائے, اور ہم سب کو ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر تھا. ان کے دو بیٹے یہاں پہ ہیں, وہ پرسنلی میں جانتا ہوں, عدنان کو, اور دوسرے جو مارکم میں رہتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ان کو بس جنت میں اعلیٰ مقام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم قبرستان میں آئے ہیں, تو ہمیں تمام مسلمان بھائی ہمارے جو یہاں مدفون ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اس دعا کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا, اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات
جو ہے تو اس میں آپ کے سارے عزیز دوست احباب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے بہت خوبصورت دعا جس میں آپ نے کہا نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا اور میری نسل کو بھی نمازی بنا, میرے بچوں کو بھی نمازی بنا. اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں پھر انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مومنین کی, اور جو یوم یقوم الحساب جو تیرے حضور پیش ہونے والے ہیں. تو اس لیے بجائے اس سے کہ ہم اپنے آپ کو قبرستان میں آ کے یا مسجد میں جب ہم آتے ہیں یعنی دنیاوی باتوں میں اپنے آپ کو مصروف ہمیں اللہ کے ذکر میں, اللہ کا ذکر بہترین ذکر یہ ہے اس سے یعنی قرآنی دعاؤں کا ورد کیا جائے, قرآنی دعاؤں کا. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے مالک سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں, اور وہ جب اس کو آپ مخاطب کر ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سنتا ہے. دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ ہم نے کیا کہا, یعنی تعریف اس کے لیے جو سنتا ہے. یعنی آپ نے جو تعریفیں سبحان ربی العظیم کی صورت میں کی ہیں, تسبیحات کی ہیں, اللہ نے اس کو سن لیا ہے. تو اب جب وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم, تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو رسپانس دیتا ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھنا چاہیے. أشهد أن لا إله إلا Keep walking, keep walking. Watch your steps. Step back, everybody take a step back. Take a step back. جب آپ مٹی اوپر رکھ رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی میں لے کے جا رہا ہے اور پھر مٹی سے ہمیں نکالے گا اور کل ہم اس کے حضور کھڑے ہوں گے اور وہ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا ہاؤ ڈڈ یو اسپینڈ یور لائف ان دس. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. تو ہم اپنے محمد قبی خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لحینا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان. یا اللہ قوی صاحب کی مغفرت فرما, یا اللہ ان پہ رحم فرما, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, یا اللہ ان کے جو رشتہ دار اور ان کے دوست ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما,
या अल्लाह इनके बच्चों को इनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना, आपके हाथों मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पिलाए। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस के भी जितने छोटे बड़े वफात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, सब पे रहम फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह ये मोहम्मद कबीर खान साहब इस कब्र में आए, इनके जो इस वक्त मुसलमान हमसाए यहाँ मौजूद है, या अल्लाह सब पे रहम फरमा, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला जो है दुआ मांगने वाले के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं, और इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले को पेनफुल डेथ से जो है महफूज फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वसब्बितहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अभी कहिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वसब्बितहू सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ साबिर गाया साहब मौजूद हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस चीज़ की। कबीर खान साहब, ये कबीर खान साहब फूलों से सजाए जा रहे हैं, हमेशा ज़िंदगी इनकी फूलों से सजी रही है और दुनिया में खुशियाँ बिखेरी हैं इन्होंने, दुनिया में एक पैगाम दिया है इन्होंने। कबीर खान साहब का नाम कौन नहीं जानता, दुनिया के कोने कोने में जहाँ चले जाइए कबीर खान साहब को लोग बड़े खुलूस प्यार और मोहब्बत से जानते हैं। या रब्बुल इज़्ज़त कबीर खान साहब को जवान रहमत में जगह अता फरमाए मेरे परवरदिगार आलम, इनको जनरल फिरदौस में बहुत आला मकाम अता फरमा, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए परवरदिगार। और ये जब पहली दफ़ा आए हैं इस कनाडा में, तो साबिर गाया साहब जो आज कैप्चर कर रहे हैं, इन्हीं की गाड़ी में नायग्रा फॉल गए थे। इनका बहुत बड़ा शर्फ है कि इन्होंने कबीर खान साहब का बड़ा साथ दिया है इस कनाडा में आकर के, जैसे आए इनके बहुत से प्रोग्रामों को आपने कैप्चर किया है। आज फिर देख लीजिए यही ज़िंदगी है, हम सबको यहीं पर आना है। अहमद जाफरी की और शहला जाफरी द टीम ऑफ टीचर्स फॉर यू की जानिब से कबीर खान साहब को हज़ारों सलाम, हज़ारों दुआएं इनके लिए। है रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जनरल फिरदौस में बहुत आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर से कहूँगा इनके जितने भी लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। मेरा नाम आबिद करीम है और आज कल मुझे पता चला कबीर साहब के इंतकाल का, और सच्ची ये बात है कि मेरे ख़्याल में न सिर्फ मैं बल्कि हर पाकिस्तानी जो है बहुत शदीद सदमे में है। और बस मैं चाह रहा था कि मुझे जैसी भी इन्फॉर्मेशन मिले और मैं उनका फ्यूनरल और नमाज जनाजा और बरियल अटेंड करूं, और अल्लाह के फजल से मैं वक्त पे पहुंच गया, नमाज जनाजा भी पढ़ी। और आप यकीन नहीं करेंगे ये कनाडा में आज वर्किंग डे है और यहाँ पे लाइफ काफ़ी बिजी होती है, और आप अगर हैरान हो जाएंगे जिस कदर गाड़ियाँ आई हुई हैं, जितने लोग आए हुए हैं, और मस्जिद पूरी भरी हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनकी वफ़ात जो है वो पाकिस्तान से बाहर हुई है और इतने लोगों ने शिरकत। मैं कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में रहता हूँ और आज हम यहाँ कबीर साहब के इंतकाल पर उनके जनाजे में आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पीछे जनाजे की तदफीन हो रही है। अभी हमने ज़ोहर में इन नमाज़ पढ़ने के बाद इधर पहुँचे हैं, और कबीर साहब चूँकि बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं और यहाँ वो अपने बेटों के साथ रहते थे, तो इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो भी उनकी मोहब्बत में आए हैं। और आज चूँकि वर्किंग डे है, लेकिन सब लोग अपना काम छोड़ के इधर मौजूद हैं। कबीर खान साहब हमारे बहुत ही बड़े लीजेंड अदाकार थे पाकिस्तान के। उन्होंने अपना जो सफ़र था फ़नी सफ़र बड़ी खुश और सलूबी से अदा किया, और हर सांस के साथ मेहनत के साथ उन्होंने इस पर उनकी काबिज थी, यहाँ तक कि वो आखिरी दिनों में भी टीवी मेरी शहज़ादी में ड्रामे में काम करते रहे हैं। तो वो हमें उस वक्त पता चला जब उन्होंने बंदा चेंज किया अदाकार,
तो हमें उस वक्त पता चला कि कभी खान साहब की तबीयत कुछ नासाज है। मेरा भी ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किसी हवाले से रहा है और मैंने काफ़ी ड्रामा में काम किया है। कभी साहब के साथ भी मैंने पंजाबी का एक सीरियल की जाना मैं कौन किया और उनके बाद उसके बाद और बहुत से ड्रामों में उनके साथ काम किया। वो एक अपनी ज़ात में एक फुल इदारा थे, एक मुकम्मल इदारा, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। जो भी करैक्टर किया बहुत खूबसूरत किया और हर किस्म का किरदार उन्होंने किया। कोई की यूनिवर्सिटी थे, पिछले दिनों 2018 में यहाँ बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म ना बैंड ना बाराती, उसमें भी उनके साथ था और उस दौरान काफ़ी नशिस्तें रहीं उनके साथ। उनसे हमेशा सीखा। वो एक मुकम्मल अदाकार थे, हर किस्म का किरदार उन्होंने किया और ऐसा किया कि बस हरफ आखिर था। तो उनके जाने का बहुत दुख हुआ, बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। मेहरान के साथ, अदनान के साथ भी काम किया, उनके साथ बड़ी रफ़ाकत रही। अल्लाह ताला, एज उनकी तकरीबन 80 के करीब थी। इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है, कहते 88, बहरहाल 80 से ज़्यादा उनकी एज थी और उन्होंने काफ़ी काम किया। पहली फ़िल्म जो मैंने देखी थी सज़ा, उसमें वो भी वही थे और उनको देख के ही हमने ये काम शुरू किया, एक्टिंग शुरू की। बड़े इंस्पायर थे उनके साथ, बहुत उनके साथ फिर काम करने को, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अजीम इंसान और अजीम अदाकार और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए। तो उनकी फैमिली के साथ जो है सब्र जमील अल्लाह ताला उनको अता फरमाए, लवाहिकीन को। और बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। यकीनन पाकिस्तानी जो शायकीन हैं ड्रामा के, उनके लिए भी एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है और इन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शिरकत की। उनकी मोहब्बत है, प्यार है, उनकी दुआएं हैं और जो लोग पाकिस्तान में हैं और दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं, उन सब की भी प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद बहुत ही खुशकिस्मत आदमी थे, उनको इतनी मोहब्बतें, इतने प्यार और लोगों की इतनी दुआएं मिली कि वो बहुत ही आराम से, सुकून से इस दुनिया से रुखसत हुए और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार के। आप सबका बहुत शुक्रिया। يا من هو الله